السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل ہم نے پڑھا تھا چیپٹر کرپشن اور اس کا خاتمہ۔ امید ہے آپ نے اس کی ریڈنگ کر کے اس کا خلاصہ جو ہے وہ یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، یہ آپ نے چیپٹر میں ساری چیزیں پڑھ لی ہیں۔ کویسچن نمبر 2، قرآن پاک کی سورۃ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، وضاحت کریں۔ تو یہ بھی ہم نے چیپٹر جو ہے وہ پڑھ لیا۔ مزید آپ نے اپنی 7 کی القرآن کی جو بک ہے وہاں پہ سورۃ المطففین کا چیپٹر ہے، وہاں پہ اس کو آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے۔ بدعنوانی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، وضاحت سے بیان کرے۔ یہ ہم نے ایک پیراگراف کیا ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیں۔ کرپشن لفظ ہے انگریزی زبان کا۔ بدعنوانی سے عموماً ہمارے یہاں مراد لیا جاتا ہے بددیانتی، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے سچا اور ایماندار تاجر۔ معاشرے میں بددیانتی، بدنیتی اور معمولی غرض کے لیے سہارا لیا جاتا ہے جھوٹ کا۔ بدعنوانی کے خاتمے کا آغاز ہم کر سکتے ہیں اپنے گھر سے۔ جی اس کے بعد کویسچن نمبر 4، سبق کے متن کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے۔ در حقیقت بدعنوانی کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تجارت کمانے کا بہترین ذریعہ حلال روزی۔ بہترین تجارت کے لیے ڈیش کے شرعی اصولوں پر عمل پیرا ہو، اسلام کے۔ قسمیں کھا کھا کر یا ڈیش کر کے مال نہ بیچیں، جھوٹی تعریف۔ حکومتی سطح پر سخت سے سخت ڈیش بنائے جائیں قوانین۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ہر ڈیش سے محفوظ رکھے، برائی سے۔ کویسچن نمبر 5، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ سنگین، خطرناک، مضبوط۔ بدعنوانی ایک سنگین جرم ہے۔ مہذب، تہذیب یافتہ۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنا مہذب لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ عمل پیرا، اس کا میننگ ہے عمل کرنا یا کام کرنا۔ ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ راسخ، پکا، مضبوط۔ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت راسخ ہے۔ داد رسی، اس کا میننگ ہے چارہ سازی یا فریاد رسی۔ اسلام ہمیں غریبوں کی داد رسی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کویسچن نمبر 6، آپ کے خیال میں کرپشن میں کس طرح کمی لائی جا سکتی ہے؟ مختلف ذرائع سے معلومات جو ہے وہ جمع کریں اور اپنے ساتھ طلبہ پر تبادلہ خیال کریں۔ تو اس میں ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور پھر یہ ہم روزمرہ رسائل، اخبار، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ کی مدد سے ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 8، اگر الفاظ کو اس ترتیب سے لکھا جائے کہ حروف تہجی کی ترتیب میں پہلے آنے والے حروف سے شروع ہونے والا لفظ پہلے اور بعد میں آنے والا حروف سے شروع ہونے والا الفاظ بعد میں لکھا جائیں تو الفاظ کی ایسی ترتیب کو تہجی ترتیب یا الف بائی ترتیب کہتے ہیں۔ یہ MCQs بھی ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہے، اس کو انڈرلائن کر لینا ہے بک پہ۔ اردو، انگریزی اور دیگر تمام زبانوں کی لغات میں الفاظ کو اسی ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ اس طرح لفظوں کو تلاش اور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ بھی اس تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ یہ الفاظ جو دیے ہوئے ہیں ہم نے ان کو لکھنا ہے کہ حروف تہجی میں پہلے لفظ کون سا آتا ہے، بعد میں ترتیب کے ساتھ الف، بے، پے، تے، ٹے سے یا تک۔ تو سب سے ازالہ یہ سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد بروقت با پہلے دوسرے نمبر پہ آتی ہے، پھر اس کے بعد پہننے، اس کے بعد آگے ہے ترغیب، پھر خرابی، فوری، میل جول۔ تو بیٹا یہ آپ نے سارے سوالات جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔